جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ یہ ایک ڈیزیز ڈیولپ ہو جاتی ہے، اچھا اسی طریقے سے ایک ویژول آٹزم بھی ہو جاتا ہے بچوں کو، لیکن میرا کویشچن یہ ہے کہ چلے وہ تو ایک چیز دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے ایک چیز پک کر لی اور ان کو یہ ایک ڈیزیز ہو گیا، لیکن اس پیرنٹس کو ڈینائل میں رہتے ہیں، وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے اس چیز کو، اور اس سے آئی تھنک کہ یہ چیز جو ہے نا اور زیادہ ایگریویٹ ہوتی ہے بائی دا ٹائم. میڈم ایسا ہوتا ہے کہ اپنی غلطی تسلیم کر لینا بڑا مشکل کام ہے. اگر کوئی والد نوکری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، دن کا بڑا حصہ باہر گزار کے آتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے بچوں سے پیار کا اظہار جو ہے وہ مہنگے مہنگے فون دے کے کر رہا ہوں اور ان کے لیے بڑے بڑے ٹی وی سکرینز لا کے میں نے لگوا دیے ہیں اور ان کو بڑے مہنگے مہنگے لیپ ٹاپ دے دیے ہیں، اور اس کو اگر آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہو تو اس کا جو میڈم بلیف سسٹم ہے نا وہ چیلنج ہو رہا ہے. تو یہ جو بلیف سسٹم ہوتا ہے نا انسان کا، یہ مذہب کی طرح ہوتا ہے. کسی کے بلیف سسٹم کو چیلنج کریں، لوگ کاٹنے کو آتے ہیں. وہ پلٹ کے جواب دے گا آپ کو کیا تکلیف ہے، میرے بچے ہیں، میں پیسہ خرچ کروں، میں کماتا کس کے لیے ہوں. وہ پہلا جواب یہ دے گا. حالانکہ یہ اتنی غلط چیز ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ یہ نیورولوجیکل لیول پہ بچوں کے جو مائنڈز ہیں ان کو ڈیمیج کر رہا ہے. ان کو وہ چیز کل کو اتنی بورنگ لگے گی جو آج ان کو ہم انٹرسٹنگ بنا کے دے سکتے ہیں. وہ پڑھے گا کیوں؟ وہ کتاب کیوں پڑھے گا؟ وہ نوٹس کیوں بنائے گا جب اس کو ہر چیز بنی بنائی چیٹ جی پی ٹی سے مل رہی ہے؟ اب اس نے آگے جا کے کیا کرنا ہے؟ ہم ایک ایسے بچے کو جو چیٹ جی پی ٹی سے اور گوگل سے ساری سرچ کر کے اپنے ہوم ورک اور اسائنمنٹس کر رہا ہے، آپ اس کو ایک بلینک شیٹ اور ایک پین دے دیں اور اس سے کہیں کہ ایک چھوٹا سا مجھے کوئی ایسے لکھ کے دکھاؤ، ابھی میرے سامنے نہیں لکھ سکے گا. تو ہم کیا پریپیئر کر رہے ہیں؟ ڈمیز پریپیئر کر رہے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ یہ بچے شروع کی کلاسز میں تو بڑا اچھا پرفارم کر جاتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جب یہ پریکٹیکل لائف کی طرف آتے ہیں، مقابلے کے امتحان میں آتے ہیں، تو آپ دیکھیں وہاں پہ یہ سارے جو روبوٹک مائنڈز ہیں یہ پیچھے رہ جاتے ہیں. وہاں پہ وہی آگے کامیاب رہتے ہیں جو محنت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جن کا کتاب سے رشتہ اچھا ہے. اس کا ایک سلوشن ہے میڈم. کتاب اصل میں بچہ اس وقت اٹھا رہا ہے جب اس کا امتحان ہونا ہے، ورنہ وہ کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہا. امتحان کا نام ہی سخت ہے. امتحان کسی سے کہیں نا تو وہ سن کے انسان تھوڑا سا الرٹ ہو جاتا ہے. میں گاڑی چلا رہا ہوں سالوں سے، آج آپ کسی انسٹرکٹر کو میرے ساتھ بتائیں اور اس کو کہیں کہ آپ ان کو بیٹھ کے آبزرو کرو کہ کہاں کہاں غلطیاں کر رہے ہیں، 10 غلطیاں مجھ سے ہو جائیں گی، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا امتحان لیا جا رہا ہے. کانشیس ہو جاتے ہیں. اب ایک کتاب میرے سامنے ہے، میں اس کو پڑھ رہا ہوں، اس کے نوٹس بنا رہا ہوں، کیونکہ کل اس کا امتحان ہے. کل کو میں امتحان دوں گا، کتاب بند کر کے رکھ دوں گا. وہ کتاب میرے لیے اب ایک دوست کی روپ پہ نہیں ہے، وہ بورنگ چیز ہے. میری بڑی بیڈ میموریز ہیں اس کے ساتھ. میں جاگ رہا تھا، میں پڑھ رہا تھا، اسائنمنٹس میری ٹائم پہ مکمل نہیں ہوئی تھیں، مجھے پتہ نہیں کہاں کہاں بھاگنا پڑا، کہاں کہاں سے نوٹس لانے پڑے، اور اللہ اللہ کر کے میرے امتحان ہو گئے. اب میں کتاب کیوں چھیڑوں گا؟ بچے جیسے امتحان ختم ہوتے ہیں کتابیں اٹھا کے الماری میں رکھ دیتے ہیں. اس کا سلوشن ہے جو کہ ہم نے، ہمارے پاس فیملیز آتی ہیں اور آؤٹ ڈورز میں بھی کافی ہم ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں بچوں کو. ہم نے ایک نیا طریقہ نکالا ہے وچ از ویری انٹرسٹنگ. اور اسپیشلی میڈم کیونکہ آگے 2-3 مہینوں کی چھٹیاں آ رہی ہیں، سمر ویکیشن، تو میں ناظرین کے لیے آئیڈیا بھی فلوٹ کرتا ہوں. ان سمر ویکیشنز میں آپ اپنے بچوں کے ساتھ جہاں باقی ایکٹیویٹیز کریں گے گھر میں، 3 مہینے کی چھٹیاں ہوں گی، ایک چھوٹی سی لائبریری بنائیں اپنے گھر میں، اور جو بھی کتاب خریدیں وہ نئی کم اور پرانی زیادہ، سیکنڈ ہینڈ کتابیں. اولڈ بک بینک پہ جائیں اپنے بچوں کو، ایک تو خرچہ بھی کم ہے، اور اس کے اندر ایک پیراڈائم ہے. اس کا ریزن ہے، بچہ پرانی کتاب خرید کے لائے گا، وہ کہیں نہ کہیں سے پھٹی ہوئی ہوگی، کہیں نہ کہیں سے ڈیمیجڈ ہوگی. اس کے لیے اس کو سامان خرید کے دیں، اسٹیشنری کا، ڈبل ٹیپ ہے، ماسکنگ ٹیپ ہے، اسٹیپلرز ہیں، ٹیلک شیٹ ہے، تاکہ وہ کتاب کو بیٹھ کے ریپیئر کرنا سیکھے، پھر اس کی نمبرنگ کرے، پھر اس کو گھر میں کہیں پہ کوئی چھوٹی سی شیلف بنوا کے دیجیے، اور وہ اس میں نمبرنگ کر کے اپنی ایک لائبریری بنانی شروع کرے.
ڈائریکٹلی بہت بمباسٹک قسم کی کتابیں اور ان پہ نہ جائیں. میگزینس خریدنے دیں بچوں کو شوق سے. نیشنل جغرافک آتا تھا پرانا پچھلے سال کا، ایک رسالہ خریدیں بچے کو، دیکھیں وہ کتنے شوق سے اس کو دیکھے گا، کیونکہ اس میں سے نیشنل جغرافک کے رسالے میں سے، میگزین میں سے اس نے امتحان نہیں دینا. اس نے صرف اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی صفحہ کھولنا ہے، دنیا کے کسی کلچر کے بارے میں، کسی فارسٹ کے بارے میں، کسی ڈیزرٹ کے بارے میں، کوئی لوگوں کے بارے میں اس نے 2-4 لائنیں پڑھنی ہیں، اچھی اچھی سی 2-4 تصویریں دیکھنی ہیں. اور یہ وہ فوٹوگرافس ہوں گی جو نیشنل جغرافک کی ورلڈ کلاس فوٹوگرافرس نے لی ہوئی ہیں، ان کی تصویریں وہ دیکھے گا، خوش ہوگا. نیچے تھوڑی سی عبارت لکھی ہوئی ہوگی، اس کو پڑھ لے گا، اور جب وہ دیکھے گا نا کہ اب کے لیے کافی ہے، تو کتاب بند کر کے یا رسالہ بند کر کے رکھ دے گا. اس میں سے اس نے امتحان نہیں دینا، اس نے شروع سے آخر تک پڑھنا نہیں ہے. انسائکلوپیڈیا ہے، ایک کتاب آتی ہے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز. جی بالکل، انٹرسٹنگ بک ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے وہ خرید کے دیں بچے کو. پچھلے سال کی، اس سے پچھلے سال کی بچوں کے میگزینز آتے تھے ہمارے دور میں، آرچیز جس میں کارٹونز ہوتے تھے اور نیچے چھوٹی چھوٹی ڈسکرپشنز لکھی ہوئی ہوتی تھی، انٹرسٹنگ ہوتی بہت ہے. انٹرسٹنگ ہوتی تھی. اسی طریقے سے آپ آہستہ آہستہ دیکھیں کہ بچے کا انٹرسٹ کدھر ہے. اس کو گاڑیوں کا شوق ہے تو گاڑیوں کے میگزینس لے کے دیں، اینیملز کے لے کے دیں، ایروپلینس کے لے کے دیں. بچیاں ہیں ان کے اپنے فیشن میگزینس ہوتے ہیں. شروع میں ڈائریکٹلی بڑی بکس کی طرف نہ جائیں، پھر ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کرنا پڑے گا.